أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واللیل اذا یسر۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ فجر کی ایک آیت نمبر 4 کی تلاوت کی گئی ہے۔ پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے 4 مخلوق کی قسم کھائی۔ قسم ہے فجر کی، اور قسم ہے 10 راتوں کی، اور قسم ہے جفت کی، اور قسم ہے طاق کی۔ پھر اس کے بعد اپنی ایک عظیم مخلوق کی اللہ نے قسم کھائی، وہ ہے رات۔ رات اللہ کی نعمتوں میں ایک عظیم نعمت ہے۔ رات اللہ نے دیا ہے تاکہ انسان سکون حاصل کرے۔ دن بھر کا تھکا ہوا انسان جب رات ہوتی ہے تو سکون سے اپنے گھر میں آرام کرتا ہے، تو دن بھر کی اس کی پوری تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کا ایک عظیم احسان ہے۔ آپ دیکھیں، اگر رات نہ ہو، انسان کو آرام نہ ہو، تو انسان کام نہ کر سکے۔ دوسرے دن کتنا بھی تھکا ہوا ہو، رات میں وہ اگر آرام کر لے، دن میں پھر فریش ہو جاتا ہے اور پھر اچھے انداز سے کام کر سکتا ہے۔ اور رات آرام کے لیے اللہ نے بنایا، جیسے دوسری جگہ فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور بنایا ہم نے رات کو لباس، پردے کی جگہ، پردہ۔ اور یہ فطرت ہے کہ انسان رات میں آرام کرے۔ اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو رات کی نیند ہے وہ دن اس نیند کو حاصل نہیں کر سکتا۔ اگر آپ دن بھر سوتے ہیں اور رات بھر جگے اور دن بھر سوئے، تب بھی آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا جو رات کی نیند میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے۔ لیکن آپ بہت سارے لوگ فطرت کو بدل چکے ہیں، راتوں میں جاگتے ہیں، آدھی رات تک جاگنا، اور پھر فجر میں نہیں اٹھنا، یا پھر دن میں جو ہے 8-9 بجے تک سوتے رہنا۔ یہ نحوست کی علامتیں ہیں۔ گھر میں عورتوں کا ماحول بن گیا ہے، رات میں 12-1 بجے سوتے ہیں اور دن میں جو ہے 8-8, 9-9 بجے تک اٹھتے نہیں۔ جب عورتیں اور ماں باپ کا یہ عالم رہے گا تو بچوں کی کیسے تربیت ہوگی؟ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات چیت کرنے کو سخت ناپسند کرتے تھے۔ اب ہرگز پسند نہیں کرتے تھے کہ عشاء کے بعد کوئی بات کرے۔ یہ نبی کی سنت ہے۔ یہ سنت ہم گھروں پہ اس کو لاگو کریں، ہم گھروں پہ اس کو نافذ کریں کہ کوئی بچہ عشاء کے بعد نہ جاگے۔ گھر کی عورتوں کو سمجھائیں کہ عشاء ہوتے ہی فوراً سو جاؤ۔ اور جب یہ عادت ہو جائے گی، یہ ماحول بنے گا، تو فجر تو دور کی بات ہے، تہجد میں گھر کے تمام افراد آسانی سے اٹھ سکیں گے۔ اور تہجد کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ آسمان اول پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے دعا کرے میں دعا قبول کروں، ہے کوئی پریشان جو مجھ سے مانگے میں دوں، ہے کوئی مخروض جس کا قرض میں دور کروں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا میں روزی دوں۔ اللہ اتنا قریب ہو کر ہم سے، اگر ہم کو تصور ہو کہ اللہ آسمان اول پہ ہے، اللہ کی اتنی قربت اور اللہ کا پکارنا، اور ہم اللہ کے سامنے رو رو کر مانگنا، اور اللہ ایسا ہے کہ ہمارے آنسوؤں کی قدر کرتا ہے۔ ہم روتے ہیں تو یہ نہیں کہتا کہ رونے کی تم کو عادت ہی ہے، تم چوپ روتے ہو، نہیں، آپ کے ایک آنسو کی اللہ قدر کرتا ہے۔ آپ کے مانگنے کا اللہ مذاق نہیں اڑاتا۔ آپ کے مانگنے کا اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس کی تشہیر نہیں کرتا، یہ تو مانگنے والا ہے، نہیں، بلکہ خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جب بندہ مانگتا ہے اللہ سے، تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، بہت زیادہ اللہ کو خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ کب ہوگا؟ یہ ماحول اسی وقت بنے گا جب رات میں ہم جلدی سونے کا ماحول بنائیں گے۔ اور سائنس کے اعتبار سے بھی ڈاکٹر کہتے ہیں کہ رات میں اگر کوئی جاگنے کی عادت ہو رات کی، تو وہ پاگل بھی ہو سکتا ہے، اور ہوا بھی۔ مکے میں ایک ہمارے دوست ہیں، اور وہ کلاک ٹاور جو ہے وہاں پر ان کی ڈیوٹی تھی، تو ان کے ساتھ ایک بنگالی کام کرتا تھا، بنگالی مینیجر تھا وہ، اس کی نائٹ ڈیوٹی تھی، روزانہ رات میں ڈیوٹی، دن میں سونا۔ وہ نائٹ ڈیوٹی کرتے کرتے وہ پاگل ہو گیا، اور پاگل ہونے کے بعد جب بڑا مینیجر سعودی آیا تو اس بنگالی نے سعودی کو گالیاں دینا شروع کر دیا پاگل پن کی وجہ سے، اور سعودی نے اس کو نکال دیا، ایگزٹ پہ بھیج دیا۔ اس کو اتنا احساس نہیں کہ کمپنی کی خاطر اس نے راتوں کی نیند اپنی گنوائی، اور کمپنی کو ڈیولپ کرنے کے لیے یہ پاگل ہو گیا ہے۔ وہ اس کو احساس نہیں، کمپنی کو پاگل ہو گیا، اب سمجھے کہ ہمارے قابل کا نہیں، اور وہ ایگزٹ لگایا اور بھیج دی۔ تو رات میں جو جاگتے ہیں یا نائٹ ڈیوٹی جو کرتے ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ پاگل ہو جاتے ہیں۔ تو رات اللہ تعالیٰ نے
ہمارے سکون کے لیے اللہ نے بنایا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ آپ تصور کریں اگر رات نہ ہوتی انسان پاگل ہو جاتے، کب آرام کرتے، کہاں سکون حاصل کرتے۔ تو ہم کو رات کی قدر کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر کیا، واللیل، اور قسم ہے رات کی، اذا یسر، جب وہ چلنے لگے۔ یہ بھی اللہ کی ایک حکمت ہے، رات آتی ہے تو رک نہیں جاتی، بلکہ رات چلتے رہتی ہے، آہستہ آہستہ چلتے 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 ختم ہو جاتی ہے، فجر ہو جاتی ہے، پھر رات کی تاریکی ختم اور سورج کی شعاعیں نکل کر ایک اچھا سا منظر نظر آتا ہے۔ تو رات چلتے چلتے ختم، یہ بھی اللہ کی ایک حکمت، بلکہ اللہ کی ایک عظیم نشانی ہے۔ رات اگر نہ چلے، رات رکے بھی رہے، ٹھہری بھی رہے، رات ہی رات رہے، انسان بہت زیادہ پریشان ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کی نشانیاں انسان کو دکھا رہا ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ ہم روزانہ جب دیکھتے ہیں تو اس کی قدر نہیں کرتے، روز دیکھ رہے ہیں دن آ رہا ہے، رات آ رہی ہے، دن جا رہا ہے، اور جو ہے بارش ہو رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہے، یہ پیدا ہو جب سے ہم دیکھتے ہیں تو اس کی قدر نہیں۔ لیکن غور کریں تو کتنی عظیم یہ نعمتیں ہیں۔ اگر اللہ رات ہی رات رکھ دے، کون دن لا سکتا ہے؟ سائنس اتنی آج ترقی کر چکی ہے کہ سائنس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اللہ صرف رات رکھ دے تو سائنس اپنی ٹیکنالوجی سے دن لا سکے؟ نہیں، سب اللہ کے محتاج ہے۔ دن ہی دن ہو، رات نہ آئے، تب بھی انسان پریشان ہو جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی اس عظیم نعمت کا یہاں پہ ذکر کیا۔ اللہ وہ ہے کہ رات تمہارے لیے بنایا، تمہارے آرام کے لیے، اور رات بھی ایسی بنایا کہ وہ رکی بھی نہیں ہے، بلکہ وہ آہستہ آہستہ چلتے رہتی ہے۔ اور یسر کا معنی ہی ہے اندھیرے میں چلنا، کیونکہ رات اندھیری ہوتی ہے اور یہ چلتے 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 بالکل ختم ہو جاتی ہے اور صبح کی روشنی نمودار ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔